بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب من انتظر حتی یدفن، یعنی ھذا باب فی بیان ثواب من انتظر المیت حتی یدفن۔ یہ باب اس کے ثواب میں جو جنازے کے ساتھ رہے یہاں تک کہ اس کو دفن کر دیا جائے، یعنی میت کے دفن تک، دفن سے فارغ ہونے تک جو انسان میت کے ساتھ رہے، جنازے کے ساتھ رہے اور دفن سے فارغ ہو کر واپس ہو تو اس کے ثواب کا ذکر۔ حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے باب قائم کیا، باب من انتظر، باب من شہد نہیں، من انتظر۔ لفظ انتظار سے اشارہ کرنا ہے کہ بعض روایتوں میں، حدیث میں لفظ انتظار بھی ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں ہے فَإِنِ انتظرها حَتَّى تُدْفَنَ فَلَهُ قِيرَاطٌ، جو انسان جنازے کے انتظار میں رہے اس کے دفن تک فَلَهُ قِيرَاط۔ یہ روایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے۔ حدثنا عبداللہ بن مسلمہ قال قرأت على ابن ابی ذئب عن سعید بن ابی سعید المقبری عن ابی انه سأل ابا ہریرہ فقال سمعت النبی۔ تحویل سند: وحدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام حدثنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال، وحدثنا احمد بن شبيب بن سعيد قال حدثني ابي قال حدثنا يونس قال ابن شهاب وحدثني عبد الرحمن بن العارج عن ابي هريرة رضی اللہ تعالی عنہ۔ امام بخاری نے 3 طریق ذکر کیے ہیں اور یہ ذکر کیا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت 3 حضرات نے روایت کی ہے۔ ابو ہریرہ سے روایت کرنے والے ایک عبد الرحمن عارج ہیں، دوسرے سعید ابن مسیب ہیں، تیسرے ابو سعید کیسان ہیں۔ تو ابو سعید کیسان نے، سعید ابن مسیب نے، عبد الرحمن عارج نے، ان تینوں حضرات نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، من کہ نبی اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من شہد الجنازہ من شہد الجنازہ حتی یصلی علیہ حتی یصلی فلہ قیرات ومن شہدها حتی تدفن کان لہ قیراتانی۔ فرماتے ہیں نبی اکرم
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو کسی مسلم شخص کے جنازے میں حاضر ہوا، یہاں تک کہ اس نے نماز پڑھ لی، فلہ قیرات، تو اس کے لیے ایک قیرات اجر ہے۔ اور جو جنازے میں حاضر ہوا کسی مسلمان کے، یہاں تک کہ اس کو دفن کر دیا جائے، کان لہ قیراتان، تو اس کے لیے 2 قیرات ہیں۔ قیل ومل قیراتان، قیل ومل قیراتان، تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ حضور سے معلوم کیا گیا، یا رسول اللہ یہ 2 قیرات کیا ہیں؟ تو ہو سکتا ہے کہ یہ معلوم کرنے والے حضرت ابو ہریرہ ہی رہے ہوں، اور یہ بھی احتمال ہے کہ یہ معلوم کرنے والے کہ یا رسول اللہ 2 قیرات کیا ہیں، ابو ہریرہ کے علاوہ حاضرین مجلس میں سے کوئی دوسرے رہے ہوں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 2 قیرات کے بارے میں معلوم کرتے ہو، مثل الجبلین العظیمین، یہ 2 عظیم بڑے پہاڑوں کی طرح ہیں، 2 عظیم بڑے پہاڑوں کے مثل ہیں۔ اور ایک روایت میں ہے کہ القیرات مثل جبل احد، ایک قیرات احد پہاڑ کے مثل ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کل واحد منہما اعظم من احد، کہ 2 قیرات میں سے ہر ایک احد پہاڑ سے عظیم تر ہے۔ اور ابی ابن کعب کی روایت میں ہے القیرات اعظم من احد، قیرات احد پہاڑ سے عظیم تر ہے۔ اب اس حدیث سے چند باتیں معلوم ہوں۔ ایک بات، اچھا، واصلہ کی حدیث میں یہ ہے کتب لہ قیراتان من اجر اخفہما فی میزانہ یوم القیامہ اثقل من جبل احد، کہ نبی اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کے لیے 2 قیرات اجر ہے، اور ان 2 قیرات میں ہلکا قیرات، اس کا عالم یہ ہوگا کہ قیامت کے دن اس کے میزان میں احد پہاڑ سے زیادہ بھاری ہوگا، یعنی اس کے لیے جو اجر 2 قیرات ہیں، ان 2 قیراتوں میں ہلکا جو قیرات ہے اس کا عالم یہ ہے کہ قیامت کے دن اس کے میزان عمل میں وہ احد پہاڑ سے زیادہ بھاری ہوگا۔ اس حدیث سے ایک بات یہ معلوم ہوئی
کہ میت کے جنازے میں حاضر ہونا چاہیے اور میت کے جنازے میں دفن تک موجود رہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ مسلمان کے انتقال کے بعد اللہ رب العزت جل جلالہ کی بارگاہ میں اس کو یہ اعزاز ملتا ہے اللہ کے فضل عظیم سے کہ جو اس کے انتقال کے بعد اس کے امور تکفین و تجہیز اور نماز جنازہ وغیرہ میں شرکت کرے، اس کے لیے نہایت کثیر و عظیم ثواب ہے۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر کوئی اہم بات ہو تو اس کے تعلق سے سوال کرنا چاہیے، جیسے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ یہ قیراط کیا ہے؟ باب صلاۃ الصبیان مع الناس علی الجنائز، یہ باب اس بارے میں کہ جنازے کی نماز لوگوں کے ساتھ بچوں کا نماز جنازہ پڑھنا، یعنی بچوں کا لوگوں کے ساتھ نماز جنازہ پڑھنا۔ اب رہا کہ یہ باب تو پہلے بھی گزر گیا ہے، باب صفوف الصبیان مع الرجال فی الجنائز، تو کیا یہ تکرار نہیں ہے باب کی؟ تو علامہ عینی نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ پہلا والا جو باب ہے اس میں یہ بتایا تھا کہ بچے مردوں کے ساتھ ہو جائیں گے، کھڑے ہوں گے اور انہی کے ساتھ صف بنائیں گے، ان سے پیچھے نہیں، اس لیے کہ اس باب کی جو حدیث ہے اس میں یہ ہے کہ عبداللہ ابن عباس نے فرمایا وَأَنَا فِيهِمْ، میں ان کے ساتھ کھڑا تھا۔ اور اس باب سے یہ بتانا ہے کہ جنازے کی نماز بچوں کے لیے پڑھنا بھی مشروع ہے۔ اب رہا یہ بات تو اس باب سے بھی معلوم ہو گئی تھی، تو جواب یہ ہے کہ وہاں ضمناً معلوم ہوئی، یہاں پر قصداً۔ حدثنا یعقوب بن ابراہیم قال حدثنا یحییٰ ابن ابی بکیر قال حدثنا زائدہ قال حدثنا ابو اسحاق الشیبانی عن عامر عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال اتى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبرہ۔ عبداللہ ابن عباس بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام قبر کے پاس پہنچے، فقالو تو اس میں تو نہیں ہے، بعض روایتوں میں کہ سرکار نے معلوم کیا یہ تم نے کب دفن کیا؟ تو لوگوں نے عرض کیا کہ ھذا دفنا البارحہ، یہ ھذی دفنت البارحہ، یا رسول اللہ گزشتہ رات میں ان کو دفن کیا۔ اگر مرد کی قبر تھی تو دفنا، یا عورت کی قبر رہی ہوگی تو دفنت۔ تو سرکار نے فرمایا تم نے ہمیں خبر کیوں نہیں دی؟ تو بتایا کہ حضور سخت تاریکی تھی، ہمیں یہ اچھا نہیں لگا کہ حضور کو ہم تکلیف اور زحمت دیں۔ تو عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کھڑے ہو گئے، فصففنا خلفہ، ہم نے حضور کے پیچھے صف لگائی، ثم صلی علیہ، تو حضور نے ان کے جنازے کی نماز پڑھائی۔ یہ بات پہلے گزر چکی ہے کہ قبر پر نماز جنازہ پڑھنا جبکہ اس کی نماز جنازہ ہو چکی تھی اور پھر قبر پر
نماز جنازہ پڑھنا یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیات سے ہے۔ ہاں چلیے، اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ رات میں دفن کرنا جائز ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی جماعت کے ساتھ جنازے کی نماز قبر پر پڑھائی۔ تو میں نے یہ بتا دیا کہ یہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام۔ باب الصلاة علی الجنائز بالمصلی والمسجد۔ مصلی کا ترجمہ عموماً عیدگاہ سے کیا جاتا ہے، مگر علامہ عینی نے فرمایا مصلی وهو الموضع الذي يتخذ للصلاة على الموتى فيه۔ مصلی وہ جگہ ہے کہ جو نماز جنازہ کے لیے معین کی جائے۔ یہ بات اس بارے میں کہ نماز جنازہ اس جگہ پڑھنا جو نماز جنازہ کے لیے الگ سے معین کی گئی ہے، والمسجد، اور مسجد میں نماز جنازہ پڑھنا۔ اب مسجد میں نماز جنازہ پڑھنا جائز ہے، اس کے تحت تو کوئی حدیث امام بخاری نے پیش کی نہیں ہے۔ تو اب یہاں پر مسجد کا ذکر کرنے کی وجہ کیا ہے؟ تو علامہ عینی نے فرمایا کہ چونکہ جو جگہ نماز جنازہ پڑھنے کے لیے بنائی جاتی ہے وہ مسجد کے قریب ہوتی ہے، اس لیے مصلی کے ساتھ مسجد کا ذکر کر دیا۔ اور باب یہ قائم کیا کہ جو جگہ نماز جنازہ پڑھانے کے لیے معین کی جائے اس میں جنازے کی نماز پڑھنا، اور مسجد میں جنازے کی نماز پڑھنا، یہ بتانا ہے کہ جو جگہ نماز جنازہ پڑھنے کے لیے معین کی جائے وہاں پر نماز جنازہ پڑھی جائے گی، مسجد میں نہیں پڑھی جائے گی، اس لیے کہ حدیث پاک میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علی جنازۃ فی المسجد فلا شیء لہ، اور ابن ماجہ کی روایت میں من صلی علی جنازۃ فی المسجد فلیس لہ شیء، اور ایک روایت میں من صلی علی جنازۃ فی المسجد فلا اجر لہ، اور ایک روایت میں من صلی علی جنازۃ فی المسجد فلا صلاۃ لہ۔ اس سے معلوم ہوا کہ مسجد میں نماز جنازہ پڑھنا یہ ممنوع ہے، چاہے جنازہ اور نمازی دونوں مسجد میں ہوں، اور یہ جنازہ مسجد میں ہو اور لوگ باہر ہوں، یا لوگ مسجد میں ہوں اور جنازہ باہر ہو، یہ ساری صورتیں مکروہ کی ہیں۔ حدثنا يحيى ابن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة أنهما حدثاه عن أبي هريرة قال نعى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم النجاشية صاحب الحبشة يوم الذي مات فيه قال استغفروا لأخيكم۔ حضرت سعید ابن مسیب اور حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی
عنہما بیان فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہوئے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا کہ نبی اکرم علیہ السلام نے نجاشی کے انتقال کی خبر، جو حبشہ کے جو بادشاہ تھے، ان نجاشی کے انتقال کی خبر اسی دن دے دی جس دن ان کا انتقال ہوا، اور آپ نے فرمایا استغفروا لاخیکم، اپنے نجاشی بھائی کے لیے مغفرت طلب کرو، مغفرت کی دعا کرو۔ وعن ابن شہاب، اور ابن شہاب زہری فرماتے ہیں کہ مجھ سے حدیث بیان کی سعید ابن مسیب نے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صف بہم، کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مصلی میں مسلمانوں کی صف بنائی، فکبر علیہ اربعا، تو حضور نے جنازے کی نماز پڑھائی اور جنازے کی نماز میں 4 تکبیریں کہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جنازے کی نماز میں 4 تکبیریں ہیں۔ اگلی روایت ہے کہ حدثنا ابراہیم بن المنذر قال حدثنا ابو زمرہ قال حدثنا موسیٰ ابن عقبہ عن نافع عن عبد اللہ بن عمر ان الیہودی جاءوا الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم برجل منهم وامرأة زنیا فأمر بهما فرجم قریبا من موضع الجنائز عند المسجد۔ اب یہ حدیث یہاں پر مختصر ہے، اس میں یہ ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ یہود نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرد اور ایک عورت جنہوں نے زنا کا ارتکاب کر لیا تھا ان کو لے کر کے آئے، تو ان دونوں کو سرکار نے رجم کیے جانے کا حکم دیا کہ ان کو رجم کیا جائے۔ تو آپ نے ان دونوں کے رجم کرنے کا جب حکم دیا تو ان کو سنسار کیا گیا، رجم کیا گیا۔ کس جگہ پر؟ مسجد کے قریب، جنازہ گاہ میں، یعنی مسجد کے قریب اس جگہ میں جہاں پر کہ جنازوں کی نماز پڑھی جاتی تھی۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ نماز جنازہ پڑھنے کی جگہ مسجد کے قریب تھی، مسجد کے علاوہ تھی، اور اس کو موضع الجنائز کہا جاتا تھا۔ اور موضع الجنائز جو موضع الجنائز ہے یہ مسجد کے قریب۔ اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ نماز جنازہ مسجد میں جائز نہیں ہے۔ اگر مسجد میں جائز ہوتی تو حضور اس کے لیے الگ سے جگہ متعین کیوں فرماتے؟ یہ بات ثابت ہو گئی۔ اب ان کا جو واقعہ ہے کہ یہود لے کر کے آئے، تو اب اس حدیث کو الگ تفصیل کے ساتھ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتاب الاعتصام میں بھی ذکر کیا ہے اور کتاب التفسیر میں بھی۔
وہاں پر یہ ہے کہ یہود نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس اپنے ایک مرد اور ایک عورت کو لے کر آئے جنہوں نے زنا کیا تھا. تو آپ نے یہود سے پوچھا تم میں جو زنا کرے تم اس کے ساتھ کیا کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم اس کا منہ کالا کرتے ہیں اور اس کو مارتے ہیں. آپ نے پوچھا کیا تم توریت میں رجم کا حکم نہیں پاتے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم توریت میں یہ حکم بالکل نہیں پاتے. تو نبی کریم علیہ السلام اور انہوں نے جواب دیا کہ ہم توریت میں یہ حکم بالکل نہیں پاتے. تو حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ جو توریت کے بہت بڑے عالم تھے جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، انہوں نے کہا تم نے جھوٹ بولا، تم توریت لے کر کیا ہو؟ فاتوا بالتوراۃ فتلوها ان کنتم صادقین، توریت لاؤ اور اس کی تلاوت کرو اگر تم سچے ہو. تو اب ان کے بڑا عالم، ان کے جو بڑے عالم تھے جس کو مدراس بھی کہتے تھے یہ، تو اس نے کہا کہ توریت پڑھو. جو توریت پڑھی تو اس نے جہاں پر آیت رجم تھی وہاں پر ہاتھ رکھ لیا اور آگے پیچھے پڑھنے لگا. تو حضرت عبداللہ ابن سلام نے آیت رجم کے اوپر سے اس کا ہاتھ کھینچا اور فرمایا یہ کیا ہے؟ جب انہوں نے دیکھا تو کہا کہ یہ آیت رجم ہے، کہ توریت میں بھی رجم کا حکم ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس یہودی مرد اور عورت کو رجم کرنے کا حکم دیا اور انہیں جنازوں کی جنازہ گاہ جہاں جنازے پڑھے جاتے تھے وہاں پر رجم کیا گیا مسجد کے قریب. تو عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ پتھر مارنے والوں میں بھی تھا. تو میں نے دیکھا کہ اس عورت کا ساتھی جس نے زنا کیا تھا اس عورت پر جھکا ہوا تھا اور اس عورت کو پتھروں سے بچانے کی کوشش کر رہا تھا. عبداللہ ابن عمر اس واقعے کے عینی شاہد ہیں، بلکہ بتاتے ہیں کہ پتھر مارنے والوں میں بھی تھا. اب رہا یہ معاملہ کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے کیوں معلوم کیا کہ تم توریت میں کیا پاتے ہو. تو نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ معلوم کرنا یہ ان سے مسئلہ معلوم کرنے کے لیے سوال نہیں تھا اور نہ ان کی تقلید کرنے کے لیے سوال تھا، بلکہ ان پر حجت توریت سے قائم کرنے اور ان پر توریت ہی سے حجت لازم کرنے کے لیے یہ سوال تھا. اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ شاید یہ احتمال ہے کہ یہ وہی ہو گئی ہو کہ جو توریت ان کے ہاتھ میں ہے اس میں رجم کا حکم موجود ہے جس کو انہوں نے اب تک تبدیل نہیں کیا، جیسے کہ اور حکام کو تبدیل کر دیا ہے. اور یہ عبداللہ ابن سلام یہ کسی دوسرے یہودی عالم نے آپ کو خبر دی تھی. تو اس لیے جب انہوں نے اس آیت کو چھپایا تو حضرت عبداللہ ابن سلام نے فرمایا کہ ہاتھ اٹھاؤ، اور ہاتھ ہٹایا تو دیکھا کہ اس میں آیت رجم موجود ہے. اور ایک بات یہ ذہن نشین رکھیں کہ یہ واقعہ
اس وقت کا ہے کہ جب کہ آپ مدینہ منورہ تشریف لائے تھے، اس وقت تک سورہ نور کی آیت کریمہ نازل نہیں ہوئی تھی، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ۔ اس وقت تک آپ توریت کے موافق سنساری کا حکم دیتے تھے، اور جب یہ سورہ نور کی آیت کریمہ نازل ہو گئی تو پھر اب حکم تھا 100 کوڑے لگانے کا، اور یہ حکم سب کے لیے تھا۔ پھر بعد میں محسن کے لیے حکم نازل ہو گیا کہ ان کو سنسار کیا جائے، اور محسن کے لیے، محسن ہونے کے لیے اسلام شرط ہے، یعنی محسن وہ عاقل بالغ مسلمان ہے جس نے نکاح صحیح کے ساتھ ایک مرتبہ کم سے کم ایک مرتبہ وطی کر لی ہو۔ اگر اس نے نکاح صحیح کے ساتھ ایک مرتبہ وطی کر لی تو اب وہ محسن ہو گیا۔ اب اگر وہ زنا کا ارتکاب کرتا ہے تو اب اس کو 100 کوڑے نہیں مارے جائیں گے، بلکہ اس کو سنسار کیا جائے گا۔ اور احسان کی شرط ہے اسلام، اس لیے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من اشرک باللہ فلیس بمحسن، کہ جو اللہ رب العزت کے ساتھ شرک کرنے والا ہو وہ محسن نہیں ہے۔ اس تشریح سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ اگر کسی عاقل بالغ مسلمان نے نکاح صحیح کے ساتھ وطی نہیں کی ہے تو وہ اس کا حکم زنا اگر ثابت ہو جائے تو 100 کوڑے ہے، اور اگر محسن ہے یعنی نکاح صحیح کے ساتھ وطی کر لی تو اور وہ مسلمان ہے، عاقل بالغ ہے، تو اس کے لیے پھر جو ہے وہ سنساری کرنا ہے۔ مگر یہ زنا کی حد قائم کرنا یہ کام بادشاہ اسلام، سلطان اسلام یا اس کے نائب کا ہے۔ اور پھر یہ بھی ذہن نشین رکھیں کہ نصاب شہادت زنا 4 مرد ہیں، اور وہ بھی عینی شاہد، کہ اس طور پر زنا کی گواہی دیں کہ جیسے کہ سلائی سرمے دانی میں ہوتی ہے۔ چنانچہ بعض روایتوں میں یہ ہے کہ 4 لوگوں نے گواہی دی تھی کہ ہم نے اس یہودی کے ذکر کو یہودیہ کی شرمگاہ میں ایسے دیکھا جیسے کہ سرمے دانی میں سلائی۔ جب یہ ثابت ہو تب جو ہے وہ نصاب زنا۔ لہذا اب یہ بات واضح ہو گئی کہ نماز جنازہ پڑھنے کے لیے الگ سے جگہ بنائی جائے گی، مسجد میں جنازے کی نماز نہیں پڑھی جائے گی۔ ہاں ایک حدیث مبارک ہے، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ حکم دیا کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کا جنازہ مسجد میں لایا جائے تاکہ ہم ان کے جنازے کی نماز پڑھیں۔ تو صحابہ کرام اور لوگوں نے اس پر اعتراض کیا، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا لوگ کتنی جلدی بھول گئے، کیا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا بیضا کے 2 صاحبزادوں کی نماز جنازہ مسجد میں نہیں پڑھی تھی؟
تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے نماز جنازہ پڑھی ہے. بیضا کے 2 بیٹوں کی، سہیل کی اور ان کے بھائی کی. تو اس کا جواب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اس قول کا جواب یہ ہے کہ یہ ایک واقعہ ہے، اور واقعہ حال کے لیے عموم نہیں ہوتا ہے. تو جائز ہو سکتا ہے کہ وہ کسی ضرورت کی وجہ سے ہو. مثلا یہ کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو کوئی کی طبیعت ناساز ہو، یا نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام مسجد میں معتکف ہوں، اور چونکہ معتکف کے لیے نکلنا جائز نہیں ہے، اس لیے حضور نے ان کی جنازے کی نماز وہیں پر پڑھائی. اور پھر صحابہ کرام علیہم الرحمۃ والرضوان اور دیگر حضرات کا یہ انکار اس بات کی دلیل ہے کہ بعد میں یہ بات متعین ہو چکی تھی کہ نماز جنازہ مسجد میں نہیں ہوگی، ورنہ صحابہ کرام علیہم الرحمۃ والرضوان اس پر انکار نہ فرماتے. ہاں اگر مسجد کی تکمیل سے پہلے کوئی جگہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے متعین کر لی جائے، جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے الگ سے متعین کر لی جائے، تو وہ اگر تکمیل مسجد سے پہلے ہی متعین کر لی گئی ہے تو پھر اس جگہ نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. باب ما یکرہ من اتخاذ المساجد علی القبور. یہ بات اس بارے میں کہ قبروں پر مساجد بنانا مکروہ ہے. قبروں پر، تو ایک یہی بات ذہن نشین رکھیں، قبروں پر، قبر پر مسجد بنانا یہ جائز نہیں ہے، لیکن قبر کے قریب مسجد بنانا تاکہ زائرین آئیں اور اس مسجد میں نماز پڑھیں اور اولیاء کرام کے مزارات کے قرب کے فیوز و برکات سے مستفیض ہوں. جیسے کہ عموماً مزارات کے قریب مساجد ہوتی ہیں تاکہ آثار صالحین سے تبرک حاصل کریں، وہاں پر نماز پڑھیں، تو اس میں کوئی کراہت نہیں ہے. یہ فرق ذہن نشین رکھنا، قبر پر مسجد بنانا ممنوع ہے، لیکن قبر کے قریب مسجد بنانا تاکہ لوگ وہاں نماز پڑھیں، تلاوت قرآن کریں، ذکر خیر کریں، اور ایک اللہ کے مقرب بندے کے قبر کے قرب کے فیضان سے مالا مال ہوں، تو اس میں کوئی کراہت نہیں ہے. ولما مات الحسن بن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه ضربت امراته القبة على قبره سنة ثم رفعت فسمعوا صائحا يقول ألا هل وجدوا ما فقدوا فأجابه الآخر بل يئسوا فانقلبوا. ایک بات یاد رکھیں کہ حسن ابن حسن، یہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے ہیں. ان کا نام بھی اپنے والد کے نام پر حسن تھا، مگر انہیں حسن مثنی کہا جاتا ہے. حسن مثنی کربلا میں امام حسین کے ساتھ تھے. عورتوں بچوں کے ساتھ یہ بھی گرفتار ہوئے. ائمہ اہل بیت میں سے ممتاز فرد ہیں امام حسن مثنی.
حجاج کے مظالم سے تنگ آ کر عبد الملک ابن مروان کے پاس تشریف لے گئے، تو عبد الملک ابن مروان نے ان کی بہت تعظیم و تکریم کی اور حجاج کی زیادتیوں سے بچایا۔ ایک دفعہ ایک رافضی نے ان سے کہا، کیا نبی اکرم علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا ہے من کنت مولا فعلی مولا، کہ میں جس کا مولا اس کا علی مولا؟ تو فرمایا ہاں ضرور فرمایا ہے۔ تو اب اس کا مقصد یہ تھا کہ حضرت علی کی خلافت بلا فصل کو ثابت کرے، تو آپ نے فرمایا اگر اس سے خلافت مراد ہوتی تو نبی کریم علیہ السلام لوگوں کو خطبہ دیتے اور فرماتے، اے لوگوں میرے بعد یہ تمہارے کاموں کا ولی اور یہ تم پر میرا قائم مقام ہوگا، اس کی بات سنو اور اس کی اطاعت کرو۔ اور پھر حسن مصنع نے فرمایا بخدا اگر اللہ اس کے رسول نے علی کو خلافت کے لیے منتخب کیا تھا اور حضرت علی نے خلافت چھوڑ دی تو یہ پہلے وہ شخص ہوں گے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو چھوڑا۔ امام حسن مصنع نے یہ کہا، اور ان کی والدہ کا نام خولہ بنت منظور فزاری ہے۔ ان کا انتقال سن 99 ہجری میں ہوا۔ ان کی بیوی فاطمہ رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت امام حسین عالی مقام شہید کربلا کی صاحبزادی ہیں، یہ بھی کربلا میں موجود تھی، اور یہ فاطمہ صغریٰ کے نام کے ساتھ مشہور ہے۔ ان کی دادی حضرت سیدتنا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے، مگر صحیح ہے کہ انہوں نے اپنی دادی سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو نہیں دیکھا۔ امام حسن مصنع کے وصال کے بعد ان کا نکاح حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عثمان ابن عفان سے ہوا، جن سے محمد دیباج پیدا ہوئے۔ یہ دونوں باتیں آپ ذہن نشین رکھیے گا۔ اب سنیں، فرماتے ہیں ولما مات الحسن ابن حسن، جب حسن ابن علی کے شہزادے حسن مصنع کا انتقال ہوا تو ان کی بیوی فاطمہ نے ان کی قبر پر ایک قبہ تانا جو 1 سال تک رہا، ثم رفعت پھر اٹھا لیا گیا، یا ثم رفعت پھر فاطمہ صغریٰ نے اس قبے کو ہٹا لیا۔ تو لوگوں نے سنا کہ کوئی بلند آواز سے کہتا ہے حل وجدوا ما فقدوا، جو چیز انہوں نے گم کی تھی کیا اسے پا لیا؟ فَأَجَابَهُ آخر، تو دوسرے نے جواب دیا نہیں، بل یئسوا فانقلبوا، بلکہ وہ مایوس ہو گئے اور لوٹ گئے۔ یہ پکارنے والا کون تھا؟ تو علامہ عینی نے یہ نقل فرمایا کہ یہ مؤمنین جنوں میں سے کوئی تھا یا ملائکہ میں سے تھا۔ اب آپ ذرا غور کیجئے،
خیمے کو کہتے ہیں۔ یہ سن 99 ہجری کی بات ہے۔ یہ صحابہ کرام کا آخری زمانہ تھا، تابعین کا دور تھا۔ سال بھر تک امام حسن مصنع کے مزار پر قبہ رہا، مگر کسی نے منع نہیں کیا، اور نہ کوئی ایسی روایت ملتی ہے کہ کسی صحابی یا تابعی نے اس پر اعتراض کیا ہو۔ اس سے ظاہر ہوا کہ اگر صحیح غرض کے لیے مزارات پر قبے بنانے جائز ہیں، اور یہی اہل سنت و جماعت کا مذہب ہے، اور اسی پر اہل سنت و جماعت کا عمل ہے۔ ہاں، اب اس سے اب رہا یہ کہ اس میں فائدہ کیا ہے، تو وجہ یہ ہے کہ زائرین باطمینان اور حضور قلب کے ساتھ تلاوت ذکر و اذکار کریں گے، قرآن کریم کی تلاوت کے ساتھ نمازیں پڑھیں گے۔ بارش، دھوپ یا سردی ہو تو اس سے محفوظ رہیں گے۔ لوگ پہچانیں گے بھی کہ یہ کسی مقبول بارگاہ کا مزار ہے، تو حاضر ہوں گے، فیض حاصل کریں گے۔ یہی وجہ ہے کہ تمام متاخرین نے اس کے جواز کی تصدیق کی ہے، یہاں تک کہ در مختار میں وَلَا يُرْفَعُ عَلَيْهِ بِنَاءٌ، قبر پر عمارت نہ بنائی جائے۔ وَقِيلَ لَا بَأْسَ بِهِ، اور ایک قول یہ ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں، وَهُوَ الْمُخْتَارِ۔ اور رد المختار میں ہے، وَفِي الْأَحْكَامِ، احکام میں جامع فتاوی سے ہے کہ ایک قول یہ ہے کہ قبر پر عمارت بنانا مکروہ نہیں، اذا کان المیت، جبکہ میت مشائخ اور علماء اور سادات سے ہو۔ پھر یہ بھی بات ذہن نشین رکھیں کہ شروع اسلام میں تو یہ بھی تھا کہ مسجدیں منڈی بنتی تھیں، ان میں مینارے نہیں ہوتے تھے، عہد صحابہ تک یہی رہا۔ خود نبی کریم نے ارشاد فرمایا وَابْنُوا الْمَسَاجِدَ وَاتَّخِذُوهَا جُمَّةً، مسجدیں بناؤ اور ان کو منڈی بناؤ، یعنی اس میں مینار نہ بناؤ، مگر عہد تابعین سے ہی اس کے برخلاف مساجد میں مینارے بننے لگے تھے۔ وجہ یہی ہے کہ عہد صحابہ تک حالات الگ تھے، بعد میں حالات بدل گئے کہ اولاً کسی مسجد کی تعظیم کے لیے مسجد ہونا ہی کافی تھا۔ سادہ مسجدیں ہوتی تھی، خود مسجد نبوی کی چھت کھجور کی چھال کی تھی، دیواریں کچی اینٹوں کی تھی، ستون مسجد کے کھجور کے تھے، مگر جب حالات بدلے اور لوگوں نے عالی شان مکان تعمیر کرنا شروع کر دیے، تو اب مساجد کی زیبائش و آرائش کی بھی اجازت فقہا نے دی۔ ایسی پہلے کسی بھی قبر کا، کسی عالم دین یا کسی بزرگ کی قبر کا ہونا ہی اس کی زیارت کے لیے کافی تھا، اور لوگ اس قبر پر حاضر ہوتے تھے۔ مگر اب حالات بدل گئے، لوگ کی نظر ظاہری زیبائش و آرائش پر ہو گئی، تو ہمارے علماء نے عظمت اولیاء کے اظہار کے لیے مزارات پر قبے بنانے کی اجازت دی ہے۔
حدثنا عبید اللہ ابن موسیٰ عن شیبان عن ہلال هو الوزان عن عروہ عن عائشہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال فی مرض الذی مات فی. نبی اکرم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی اکرم علیہ السلام نے اپنے مرض الوصال میں فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ رب العزت یہود اور نصارہ پر لعنت کرے، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنا دیا، انبیاء کی قبروں کو مساجد بنا دیا، یعنی قبر ہی کو مسجد بنا دیا. یہ لعنت قبر کو مسجد بنانے پر ہے، قبر کے ارد گرد مسجد بنانے پر نہیں ہے. یہ ذہن نشین رکھنا. فرماتی ہیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ولولا ذالک لأبرز قبرہ غیر انی اخشى ان یتخذ مسجدا. اگر یہ بات نہ ہوتی تو میں نبی کریم علیہ السلام کی قبر انور کو، مزار مبارک کو ظاہر کر دیتی، لیکن میں یہ ڈرتی ہوں کہ کہیں آپ کی قبر کو مسجد سجدہ گاہ نہ بنا لیا جائے. یہود اور نصارہ انبیاء کرام کے مزارات ہی کو مسجد بناتے، اس پر سجدہ کرتے، اس لیے ان پر لعنت فرمائی. لیکن انبیاء کرام یا اولیاء اعظام کے مزارات کے قریب مسجد بنانا بالاجماع جائز ہے. علامہ قرطبی نے فرمایا کہ اگر کسی صالح کی قبر کے جوار میں قریب میں مسجد بنائے، اس طرح کہ قبر مسجد سے خارج ہو اور مقصود ان کے قرب سے برکت حاصل کرنا ہو اور قبر کی طرف منہ نہ ہو تو کوئی حرج نہیں، بلکہ اس میں نفع کی امید ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ولولا ذالک لأبرز قبرہ، اگر یہ بات نہ ہوتی تو میں حضور کا مزار ظاہر کر دیتی. تو اصل معاملہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا نے مزار مقدس اور اپنی قیامگاہ کے درمیان ایک دیوار بنا دی تھی. اسی کے لیے فرماتی ہیں اگر یہ نہ ہوتا تو میں آپ کے مزار کو ظاہر کر دیتی. ولید بن عبد الملک کے زمانے میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ نے مسجد نبوی کی جدید تعمیر کی تو حجرہ مبارک کے ارد گرد 5 پہل کی دیوار قائم کر کے حجرہ مبارک کو محفوظ کر دیا تاکہ اس کا بھی وہم نہ ہو سکے، اور جو شمالی دیوار ہے اس کو مثلث کر دیا تاکہ اس کا توہم ہی نہ ہو سکے کہ حجرہ مبارکہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جا رہی ہے. اب رہا یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھایا گیا. ان کی تو قبر ہے ہی نہیں زمین پر، وہ تو زندہ ہے. اور سرکار نے فرمایا کہ اللہ یہود اور نصارہ پر لعنت فرمایا کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، مسجد بنا لیا. تو یہود کے انبیاء تو سمجھ میں آتے ہیں
کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہوا مگر نصارہ کے انبیاء؟ تو اس کا جواب ایک مرتبہ میں پہلے بھی دے چکا ہوں، اور ایک جواب یہ ہے کہ نصارہ پر بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تمام انبیاء پر ایمان لانا واجب تھا، اور جب سارے انبیاء پر ایمان لانا واجب تھا تو سارے انبیاء کو ان کا نبی کہا گیا ہے، ورنہ اگر اور انبیاء مراد نہیں ہوتے، حضرت عیسیٰ مراد ہوتے تو انبیاء نہیں ہوتا، نبی ہوتا۔ انبیاء کا لفظ بتا رہا کہ سارے انبیاء کو یہ شامل ہے۔ چلیے، باب الصلاۃ علی النفساء اذا ماتت فی نفاسها، یہ باب اس بارے میں کہ اگر عورت حالت نفاس میں مر جائے تو اس کی نماز جنازہ ہوگی۔ حدثنا مسدد قال حدثنا یزید بن زرع قال حدثنا حسین قال حدثنا عبداللہ بن بریدہ عن سمرہ بن جندب قال صلیت وراء النبی۔ سمرہ بن جندب کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم علیہ السلام کی اقتداء میں اس عورت کی جنازے کی نماز پڑھی جس کا انتقال اس کے حالت نفاس میں ہوا تھا۔ فقام علیہا وسطها، حضور اس کے بیچ میں کھڑے ہوئے۔ اس تعلق سے تشریح پہلے گزر گئی ہے۔ باب این یقوم من المرأة والرجل، کہ اگر جنازہ مرد یا عورت کا ہو تو نماز جنازہ پڑھانے والا کہاں پر کھڑا ہوگا؟ تو پڑھا آپ نے کہ سینے کے سامنے۔ حدثنا عمران بن میسرہ قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا حسین عن ابن بریدہ قال حدثنا سمرہ ابن جندب قال صلیت وراء النبی، میں نے نبی کریم علیہ السلام کی اقتداء میں نماز پڑھی۔ علی امرأۃ، اس عورت کی نماز جنازہ پڑھی جس کا انتقال اس کی حالت نفاس میں ہوا تھا۔ فقام علیہا وسطا، تو حضور اس کے بیچ میں کھڑے ہوئے تھے، جنازے کے بیچ میں، سینے کے سامنے۔ یہ باب اس بیان میں کہ نماز جنازہ میں 4 تکبیریں، یہی ہمارا مذہب ہے۔ حمید نے کہا کہ ہم کو حضرت انس بن مالک نے جنازے کی نماز پڑھائی، فکبر ثلاثہ، تو آپ نے 3 تکبیریں کہیں اور پھر سلام پھر دیا۔ تو آپ سے کہا گیا کہ آپ نے تو 3 تکبیریں کہی ہیں، تو پھر آپ نے 4تھی تکبیر کہی، استقبال قبلہ کیا اور پھر 4تھی تکبیر کہی، ثم سلم۔ حدثنا عبداللہ ابن یوسف قال اخبرنا مالک عن ابن شہاب عن سعید بن المسیب عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہى النجاشیہ، کہ نبی کریم علیہ السلام نے نجاشی کی موت کی خبر دی اسی دن میں جس دن کہ ان کا انتقال ہوا تھا۔ وخرج بہ، اور حضور صحابہ کرام کو لے کر مصلی کی طرف نکلے، اس جگہ کی طرف جو جگہ نماز جنازہ پڑھنے کے لیے متعین تھی۔ فصف بہم، اور صف لگائی صحابہ کرام کے ساتھ۔ وکبر علی 4 تکبیرات، اور ان پر 3 تکبیریں کہیں۔ حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا سلیم بن حیان قال حدثنا سعید بن مینا عن جابر بن عبداللہ کی روایت ہے کہ صلی علی اصحما نجاشی، اصحما کہ حضور نے حبشہ کے بادشاہ اصحما نجاشی کی نماز جنازہ پڑھائی۔
فکبر اربعا، تو آپ نے 4 تکبیریں کہیں. قال یزید بن ہارون و عبد الصمد عن سلیم اصحمہ، ان کا نام اصحمہ ہے. اس سے معلوم ہوا کہ جنازے کی نماز میں 4 تکبیریں ہیں. 4 تکبیریں.